بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حفاظت کرو کی عربی ہوتی ہے احفظوا، احفظوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا حافظوا۔ صرف حفاظت نہیں، خوب حفاظت کرو۔ کسی چیز کا بڑے اہتمام سے جب انسان خیال رکھتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں خوب حفاظت۔ اور بالخصوص عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، درمیانی نماز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس درمیانی نماز سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے عصر کی نماز ہے۔ تجارت کا وقت ہے نا، لین دین کا وقت ہے، کہیں دنیا میں مشغول ہو کے انسان نماز کو تو پیچھے نہیں کرتا، اس لیے عصر کے بارے میں بالخصوص ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اعمال ضائع ہو گئے سارے۔ جس دن عصر کی چھوٹ گئی بغیر کسی عذر کے، جان بوجھ کے جس نے بھی عصر کی نماز چھوڑ دی، اس دن کے سارے نیک عمل ضائع ہو۔ 2 دن چھوڑے گا تو 2 دن، 4 چھوڑے گا، ہفتہ، مہینہ، جیسے جس نے کبھی پڑھنی نہیں، اس کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی نہیں۔ ہاں، اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ضرور دے دیتے ہیں واپس، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ملتا رہتا ہے۔ آخرت میں کچھ نہیں، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ آخرت والے دن ان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہوا۔ حتیٰ کہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، بعض دفعہ ہم کسی کے بڑی خوبصورت موت دیکھ کے نا رشک کرتے ہیں کہ بندہ یار بڑا اچھا ہے، اور کبھی کسی کی سخت موت دیکھ کے ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ مومن کو موت بڑی سخت آتی ہے اور کافر کی موت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ وجہ، کافر کے سارے اعمال کا بدلہ اللہ نے اسے دنیا میں واپس دے دیا تھا، کسی عمل کا بدلہ ابھی اسے ملنا تھا کہ موت آ گئی، تو اللہ رب العزت آسان موت کے ذریعے اس کی وہ نیکی بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس نیک انسان، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے، کوئی ایک آدھا رہتا ہوگا جس سے اس نے توبہ نہیں کی، یا سب کو ملا کے بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اللہ اس گناہ سے اس کو پاک کرنے کے لیے موت سخت دے دیتے ہیں۔ موت کی سختی اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا دیتی۔ تو یہ ایک ظاہری چیز سے ہم دھوکہ نہ کہیں کھا جائیں۔ جس کے اعمال برباد ہو گئے، قیامت کے دن تو خالی ہاتھ اٹھے گا نا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، صدقے، خیرات، عمرے، حجیں، عبادتیں، ریاضتیں، بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انہیں دنیا میں بدلہ ملتا رہتا ہے۔ بس پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہے، پاس ہو گیا، باقی اعمال کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور اگر وہیں سے گر پڑا، اللہ نہ کرے، ناکام ہو گیا، تو دوسرے اعمال کا تو اس سے حساب ہی نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس قرآن کے سیغے کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ حافظوا، یہ نہیں کہا احفظوا، حفاظت کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ اب میرے ساتھ شریک ہو، تھوڑا فائدہ ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ حافظوا، خوب حفاظت کرو۔ کیا ہوتی ہے خوب حفاظت؟ 4 کام۔ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں میں 4 کام کر رہا ہے نا، تو وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں
اللہ رب العزت نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، فرمایا نماز قائم کرو۔ پڑھنا اور ہے، ہم میں سے اکثر پڑھتے ہیں۔ آپ ایک حدیث سن کے حیران رہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 50 سال 70 سال نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ نماز قائم نہیں کر رہا، وہ پڑھ رہا ہے۔ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا، نماز کی خوب حفاظت کرنا، یہ 4 چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر میں نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ عادت بنا لیں، میں بھی آپ بھی، اذان کی آواز سننے کے بعد ہمیں مسجد کی طرف جانے کے علاوہ کوئی دماغ میں چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کی ندا بلند ہو، ساری کائنات سے جب وہ بڑا ہے تو پھر ہم دکان پہ، تجارت پہ، کاروبار پہ، آفس میں، فلاں فلاں جگہ پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا اللہ اس سے بڑا نہیں ہے؟ میرے رزق سے، میرے کاروبار سے، میری جاب سے، میرے بیوی بچوں سے، میری اولاد سے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو یہ آواز ہے ہی اس لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ گھر میں بیٹھے کام کاج کر رہے ہوتے تھے، کان فی محنت اہلی، گھر والوں کے ساتھ کام میں شریک ہوا کرتے تھے آپ، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی نا تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہم کون ہیں۔ تعلق ختم، اب تعلق اللہ کے لیے ہو۔ جو ہی آواز اذان کی ہو تو ہمیں فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ میں نے پورے وقت پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک رحمت اللہ عالمین، اب یہاں تک الفاظ آپ بول رہے ہیں لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا، میرا تو آج ارادہ بند ہے میں ایک بندے کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دوں اور لکڑیاں اکٹھی کروا کے نا ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آ رہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ وہ مرضی کی پڑھتے ہیں، جب دل کیا پڑھ لیں گے، بیٹھا ہے لیٹ ہو رہا ہے، آفس ہے، کاروبار ہے، لوگ آ رہے ہیں، جنہیں کلائنٹ ہیں، بلائیں ہیں، فلاں ہیں، نماز لیٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ مومن کی نہیں بلکہ کس کی نماز؟ منافق کی نماز ہے۔ یجلسو یترقبو، بیٹھا ہے بس ایسے ہی بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ کہیں ہماری عادت تو نہیں ہے تو اس کو نکال پھینکے باہر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہمیں اپنے دل کی تختیوں پہ لکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو باقاعدہ یہ حکم نامہ جاری کیا، یہ لیٹر جاری کیا ہوا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سن لو تمہاری زندگی کے سارے کام ایک سائڈ پہ، میرے ہاں تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ جس کی نماز درست اس کے اعمال درست ہیں۔ اور فرماتے تھے جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسری چیزوں کو، دوسری ذمہ داریوں کو تو بلولا ضائع کر دے گا۔ جب اتنی بڑی چیز کا اہتمام نہیں کر رہا تو وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا کیا اہتمام کرے؟ لہذا نماز کو وہ سب سے مقدم رکھا کرتے تھے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو خدا کی قسم بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب ان کو خنجر لگے نا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ میں شہید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، یہ چاروں احد پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو احد جو ہے نا وہ محبت کی وجہ سے ہلا تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بڑے تذکرے ہیں حدیثوں میں۔ وہ جب ہلنے لگا نا تو آپ نے فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹھہر، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں۔ سن رکھا تھا میں شہید ہوں، تو دعا کیا کرتے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، اللہ مجھے شہادت دے اپنے نبی کے شہر میں دے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، جو مدینہ میں مر جائے، فوت ہو جائے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کر دوں گا۔ تو موت مدینہ کی مانگتے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی جس کی استطاعت ہے مدینہ میں فوت ہو وہ مدینہ میں ہی فوت ہو۔
وہاں رہ سکتا ہے، مسکن اختیار کر سکتا ہے. اس لیے امام مالک مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے. امام دار ہجرہ ان کا لقب بند، صرف عمرے کے لیے جاتے فوراً واپس آتے، کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے. تو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی خواہش کے مطابق موت نصیب. لوگ سیدنا عمر فاروق کو کہا کرتے تھے عمر آپ کی عجیب خواہش ہے، شہادت مانگتے ہیں اور امن کے شہر میں مانگتے ہیں. نبی کا شہر تو امن کا شہر ہے، شہادت میدان جنگ میں ملتی ہے. لیکن وہ کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک. تو ایک مجوسی ابو لولو جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، خنجر بنایا، خنجر ہی بناتا تھا، ہتھیار بناتا تھا. زہر میں بجھا ہوا 2 دھاری دار فجر کی نماز خنجر گھونپ دیے امیر المومنین کی کمر میں. 1 رکعت پڑی تھی فجر کی، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے، نماز مکمل کی، امیر المومنین کو اٹھا کے گھر لایا گیا. خنجر بار کھینچا تو انتڑیاں بھی باہر آ گئی، خون بہ رہا ہے، موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں. امیر المومنین ہوش میں آ گئے. آپ ذرا اس واقعہ پہ نظر رکھیں، کس طرح ہوش میں آ سکتے ہیں. ہر کوئی کوشش بھی کر رہا ہے، مشورہ بھی دے رہا ہے. سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. فرمایا اگر امیر المومنین عمر فاروق کو ہوش میں لانا چاہتے ہو نا، ان کے کان کے قریب اونچی آواز دو الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز. جو ہی نماز کی آواز امیر المومنین کے کان میں جائے گی انشاءاللہ یہ ہوش میں آ جائیں گے. ان کو نماز کی فکر ہی اتنی ہے. اس جگہ پہ اس کنڈیشن میں آواز سنی امیر المومنین نے واقعتاً آنکھیں کھولی. ہوش میں آتے ہی نا سب سے پہلا سوال کہ جس نماز میں میں نے زخم کھائے تھے وہ میری پوری ہو گئی تھی کیا نہیں؟ 1 رکعت ہوئی تھی اور 1 رکعت ابھی باقی ہے. فوراً شروع کر دی قبل اس کے کہ جان نکل جائے. میری نماز مکمل ہو جانی چاہیے. حافظو، یہ ہے حافظو، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرو. سب سے بڑی فکر اگر مجھے اور آپ کو نماز کی لگ گئی نا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. وقت پہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں. یہ نہیں ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. یہ حفاظت تھوڑی ہے. تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھیں. اور چوتھے نمبر پہ نماز کے جمیع ارکان، واجبات، شروط، یہ چیزیں سیکھیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ. یہ 4 کام جب ہماری نمازوں میں آ گئے تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. جتنا خشوع، جتنا خضوع، جتنا اطمینان، جتنی تسلی، جتنی راحت اعتدال ہماری نمازوں میں بڑھتا جائے گا، اللہ رب العزت سے قرب بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، نیکی بڑھتی جائے گی، برائی ہٹتی جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ کل ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا، نماز بندہ پڑھتا ہے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھونگے مارتا ہے. فنا کا اربان، حدیث میں کسی کی نماز سوائے ٹھونگوں کے کچھ نہیں. اگر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ بپا کر دیں. اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد. لہذا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہتمام ہونا چاہیے، سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے. اور ایک عادت ہماری ہمیشہ کی قائم ہو جائے، اذان سننے کے بعد ہماری بے قراری مسجد کی طرف. مجھے یاد ہے میں نے 1-2 واقعہ کبھی ابتدائی جب ہمارا یہاں درس شروع ہوا تھا تو ذکر کیے تھے. سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ہمارے پاس جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے. ڈاکٹر تھے وہ دل کے. تو ان کا لیکچر تھا اور لیکچر کا عنوان تھا کہ دل خوش بخت کیسے ہوتا ہے. تو ہم بڑے شوق سے شریک ہوئے. اثر کے بعد یونیورسٹی سے بسیں مسجد نبوی میں جاتی ہیں، تو اس دن ہم بھی رک گئے کہ چلیں کوئی نسخے بتائیں گے، کوئی پرہیز بتائیں گے، کیا بتائیں گے.
تو وہ حقیقت میں روحانی طبیب بھی تھے، جسمانی طبیب بھی تھے، اور یہ کمال کسی کو نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ یہ آپ کے پی ٹی وی پہ ڈاکٹر عرفان صدیقی صاحب آتے ہیں، آپ میں سے بعد اب آپ نے اگر سنا ہو تو ان کو سنا کریں۔ اصل علاج صحیح پوچھے نا، جسموں کو بیماریاں تب شروع ہوتی ہیں جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ بات روح سے پہلے شروع ہوتی ہے، پہلے روحانی بیماریوں کا علاج کریں، پھر جسمانی بیماریوں کا علاج۔ روحانی بیماریاں اور روحانی مسائل اوپر سے تعلق رکھتے ہیں، روح جاتی بھی اوپر سے ہے، آتی بھی اوپر سے ہی ہے۔ جسم مٹی سے پیدا ہوتا ہے نا، مٹی میں جاتا ہے۔ جسمانی غذائیں، جسمانی دوائیں ساری مٹی سے تعلق رکھتی ہیں، روحانی غذائیں آسمان اور روح سے تعلق رکھتی ہیں، اوپر والے سے تعلق قائم کریں۔ تو ڈاکٹر عرفان صاحب کہتے ہیں میرے پاس لڑکا آ گیا، لڑکا تو نہیں، خیر عمر پختہ تھی، تو کہنے لگا جی کینسر کی یہ حالت ہے کہ 7 دن ڈاکٹر نے دے دی ہے، اور کہا 7 دن بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، کوئی بچنے کی امید ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مشورہ ہی دے دیں، دنیا کا سارا نظام تلپٹ ہو گیا ہے اور لذتیں ساری ختم ہو۔ حالانکہ ڈاکٹر نے کہا ہے، ملک الموت نے نہیں کہا۔ بھائیو یہ نعمتیں رب کی ہیں، ان نعمتوں کو رب کے لیے استعمال کرنا، اپنی مرضی سے نہیں۔ جتنی بھی نعمتیں رب تعالیٰ عطا کرے نا، ان کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کریں، اللہ ان میں اضافے بھی کرتا ہے، اللہ ان میں برکتیں بھی دیتا ہے، راحتیں، سکون انسان کی زندگی میں یوں آ جاتا ہے کہ شاید اس جیسا بندہ راحت والا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے کچھ میں اسے جانتا بھی تھا، میں نے کہا اچھا تو یہ تو بتا کہ کب سے لاہور آیا ہوا ہے تو؟ کہا 24 سال ہو گئے۔ گئے واپس گاؤں گئے ہو؟ کہا نہیں، بس والدین کو بھی یہاں بلا لیا تھا اور یہیں پہ سیٹ اپ ہو گئے بس۔ اچھا تمہارے سارے رشتہ دار مر گئے؟ 24 سال رشتہ داروں سے اتنے دور پھرتے ہو، کدھر ہے صلہ رحمی؟ کدھر ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق؟ کدھر ہے رب تعالیٰ کا وہ پیغام یا سلون الارحام؟ تجھے کینسر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اب تو ایک بات مان، کہ زندگی سے تو ہو گیا مایوس، لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ کافر کی علامت ہے کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جو پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ رب کے ایک کلمہ کن کی مار ہے، بس اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کعبہ سے ایک کام کر، میرا کہنا مان، 24 سال تو نے گزارے نا تعلق توڑ کے رشتہ داروں سے، اب صرف 24 دن کے لیے گاؤں چلا جا۔ اب 7 دن تو گزار رہا ہے نا بڑی تکلیف میں، اور تجھے لگتا ہے کہ ساری لذتیں میری ختم ہو گئی اور دنیا کی نعمتیں ساری ختم ہو گئی، اور بھائی سیدھی بات ہے ہو بھی جاتی ہیں۔ اللہ ایک ہی نعمت چھین لے تو انسان بیچارہ کیا رہ جاتا ہے، آنکھیں چھین لے کیا رہ گیا دنیا میں؟ زبان سے ذائقہ ہی چھین لے اللہ مثلا۔ یہ ایک دور میں جاپان کا کشتی رانی کا ایک بہت بڑا مالک، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی بیماری اسے لگا دی اللہ تعالیٰ نے، یہ پلکیں گرتی تھیں تو خود اٹھتی نہیں تھی، اٹھا نہیں پاتا تھا بیچارہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو، پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے زور لگا دیا لیکن پلک نہیں اٹھ سکی۔ اس کے حکم سے اٹھتی ہیں؟ ابھی ہم سوچے تو صحیح، اس نظام کو ہی سوچ لیں، اس رب سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ کیا دیتے ہیں ہم اس رب کو؟ میں نے کہ 2-3 درس پہلے بھی یہ لفظ بولا تھا، ہمارا رب سے تعلق کیا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو کما کما کے کھلا رہے ہیں، میں اپنی اولاد کو کما کما کے کھلاتا ہوں، میرا خون کا تعلق ہے، رب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں کھلائی جا رہا ہے، نعوذ باللہ خونی تعلق تھوڑا ہے، لم یلد ولم یولد، ایک تعلق بس عبادت کا، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ لفظ بندہ بندگی سے ہے، بندگی ہے تو بندہ ہے، پھر اس کا رب سے تعلق ہے، بندگی نہیں ہے۔ بڑی بڑی بندگیاں عبادتیں تو بعد کی بات ہے، نماز ہی نہیں پڑھی جاتی ہم سے، تو زندگی بے بندگی شرمندگی، ادھر آنا چاہیے۔
اب دیکھیں اس بندے نے اعلان کیا ہے کہ میں جب سعودیہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں بھی اس طرح کا ایک کیس چھوٹا سا آیا تھا، ایک بڑی لینڈ لارڈ امیر ذاتی عورت کی نیند ختم ہو گئی، اسے نیند ہی نہیں آتی تھی، اس نے بھی اعلان کیا تھا کوئی دنیا کا ڈاکٹر میری نیند واپس لے آئے، منہ مانگا انعام دے دیں۔ وہ بھی کہہ رہا ہے نہیں، جب اللہ کوئی نعمت چھین لیتا ہے، دے سکتا ہے تو چھین بھی تو سکتا ہے نا، لیکن اس کی رحمت ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود نہیں چھینتا۔ ہم تیسری غلطی پہ نوکر کو نکال دیتے ہیں، جائے کم کر جا کے، تو میرے کو کام کرنے دے قابل ہی نہیں ہے، میں بڑی شے ہوں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہمارا مالک ہم اپنے در سے کیوں نہیں دھتکارتا؟ اور رحمت والا رب ہے، اس لیے اس نے رحمت والے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں اپنے اس نبی سے اور اپنے رب سے تعلق کی نسبت جوڑنا چاہتا ہوں تو میرے اندر بھی تو رحمت ہونی چاہیے نا، یہ رحم کا مادہ مجھ سے کیوں چھن جاتا ہے؟ ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم اللہ سے رزق کے طلبگار ہیں، دوسروں کو کبھی کچھ دیتے نہیں۔ یہ دنیا ایک دارالامتحان صحیح، اس میں زندگی گزارنے کے دینی اسلوب ہیں، ان کو اختیار کریں، راحتیں ہی راحتیں، سکون ہی سکون، برکتیں ہی برکتیں۔ تمہارا ڈاکٹروں نے مشورہ کر کے نا پھر اس کے یہاں سلوشن لگا دیا تھا، خود پلکیں اٹھا کے یہاں چمیڑ لیتا بیچارہ اور رات کو سوتے ہوئے اتار لیتا تھا۔ زندگی ایک چھوٹی سی چیز ہے نا صرف، لیکن ہو گئی نا بے قرار، ٹینشن لگ گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا جاؤ یار 24 دن اپنے رشتہ داروں میں گزار، گھل مل جا، امیری غریبی کا تصور ختم کر دے، کوئی یتیم ہے اس کی پرورش کر، کوئی بیوہ ہے اس کا سہارا بن، کسی کی چھت گر رہی ہے بنوا دے، مکان گر رہا ہے درست کروا دے، پانی نہیں ہے واٹر پمپ لگوا دے، جا ان کے ساتھ مل کے خدمت کر ان کی، اور یوں گزار ان میں 24 دن کہ ان کو پچھلے سارے غم بھول جائیں کہ تو کیا تھا اور وہ کیا ہے۔ تو چونکہ زندگی سے مایوس ہوا پڑا تھا تو کہتے ہیں بہرحال اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی اور وہ چلا گیا۔ اب خیال اس کو یہ اٹھتا ہے کہ 7 دن بعد تو میں نے مر جانا ہے، 7 دن کینسر شدت اختیار کر گیا ہے، ڈاکٹروں نے 7 دن کہا ہے، لیکن خدمت جب کی نا غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہارا کی، بے آسراؤں کی، کوئی مریض تھا علاج کروایا، یہ وہ اس طرح کے کاموں میں لگا تو 8ویں دن کی صبح بھی ہو گئی۔ یہ خوشیاں بھی تو انسان کو کچھ دیتی ہیں نا۔ ہمارے ایک استاد جی فرمایا کرتے تھے بچوں بیٹو کہتے ہو لوگوں سے میرے لیے دعا کرنا، دعا کروانے کی بجائے دعائیں لیا کرو، دعا لینا اور ہے دعا کروانا اور ہے، کرنا کسی کے ساتھ اس طرح کی نیکی کہ اس کے دل سے اٹھے دعا اور تیری تقدیر بدل جائے۔ 8 کیا 10 دن بیت گئے، 10 کیا 20 بیت گئے، اکثر کہتے ہیں واقعتاً 24 دن اس نے گزارے اور واپس آ کے مجھے گلے ملا اور روتا ہی رہا، ڈاکٹر صاحب مجھے تو 7 دن کا کہا گیا تھا، آج تو 24 دن ہو گئے۔ میں نے کہا جاؤ رپورٹ تو کرواؤ، کہاں تک پہنچا تیرا کینسر، پھر آؤ میرے پاس۔ کہتے ہیں انہوں نے جا کے رپورٹ کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ویسے ہی اس بیماری سے شفا یاب کر دیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اس میں کوئی جھول کیسے ہو سکتی ہے؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اگر چاہتے ہو نا کہ رزق میں برکت ہی برکت ہو اور عمر میں برکت ہی برکت ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، وہ برا بھی کریں تم اچھا کرو۔ تو جب اس حدیث پہ بندہ عمل کرے گا تو سکون تو آنا ہے۔ تو بہرحال میں وہ سعودیہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں اپنے آفس میں، آپ نے بات پہلے سنی بھی ہوگی، نوجوان لڑکا کوئی 35-40 سال کی اس کی عمر ہوگی، تو میرے عملے کے لوگ آئے اور کہا ڈاکٹر صاحب وہ نوجوان تو بڑی سیریس حالت میں ہے، آپ ذرا تشریف لیں جلدی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ایک شرط رکھتا ہوں، اور وہ شرط کیا ہوتی ہے؟ 7 دن مسلسل تو نے پہلی صف پہ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنی، جو میری شرط مانے میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں۔ اور فرمانے لگے 80% مریضوں کو علاج کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہا میں تو آیا نا جب دوڑ کے
نوجوان کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی روح نکل چکی ہے ٹخنوں سے. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. بس ہو گئی. قرآن کہتا ہے پنڈلیاں پنڈلیوں سے لگنے لگ گئی. تیرا آخری سفر شروع ہو چکا. الی ربک یومئذ المساق. آج کے دن تیرا سفر تیرے رب کی طرف شروع ہو گیا. گھٹنوں جگہ جگہ پہ برے آدمی کی روح کو فرشتے روکتے ہیں. روک کے قرآن کے اسلوب ہے. فرشتے اس کو مخاطب کرتے ہیں اخرجوا انفسکم. اللہ اکبر. چودھری صاحب اپنی روح تو باہر نکالنا ذرا. تو بڑی شے بنا پھرتا تھا دنیا میں. کیوں جی؟ رب تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم میں روح آ سکتی ہے؟ رب تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم سے روح نکل سکتی ہے؟ بڑا دکھوں کا مارا ہوا ایک آدمی ہوگا. میں ویاڑی پروگرام پہ جا رہا تھا, اس نے ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا. ایک تو یہ دنیا سے ستائے ہوئے لوگوں کو بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم عارضی مصیبت سے بچ رہے ہیں, ہمیشہ کی مصیبتیں گلے لگا رہے ہیں. تجھے یہ دنیا کے 4 دن کے صدمے برداشت نہیں ہو رہے تو اخروی پکے پکے صدمے اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. جس نے خود کو مار لیا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں من تردى من جبل. اوپر سے چھلانگ لگائی, گرا, لڑکھڑایا, تکلیفیں ہوں گی, زخم لگے ہوں گے, ہاتھوں پاؤں ٹوٹے, سب کچھ. یہ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. پھر قیامت کے دن اللہ سخت عذاب میں ڈالے گا. ومن تحسا, گھونٹ گھونٹ پیتے زہر کے اپنی جان کو نکالنے کے لیے. یہ جان تیری تھوڑی ہے, یہ جسم تیرا تھوڑی ہے. یہ جان بھی رب کی, یہ جسم بھی رب کا. اس پہ مرضی بھی اس کی, یہ امانت بھی اس کی. اس کو اسی طرح واپس کرنا ضروری ہے. حفاظت کرو اپنے بدنوں کی, حفاظت کرو اپنے جسموں کی, حفاظت کرو اپنی روحوں کی. یہ مرضی کے سودے نہیں ہیں اس دنیا میں. ہم عبد ہیں. عبد غلام کو کہتے ہیں, غلام نوکر کو کہتے ہیں. نوکر مرضیاں نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں, آپ سب کو انشاءاللہ اس بات کا علم بھی ہوگا, اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ عبداللہ. اللہ کا بندہ. عبد, غلام, یہ نام ہی اتنا محبوب ہو گیا. تو ہم کیوں غلامی سے باہر جاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق؟ نہیں. تو برے آدمی کی روح کو فرشتے جب کہتے ہیں نا نکال ذرا باہر, اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس منظر سے محفوظ رکھے. نکال تو نہیں سکتا نا. وہ ٹرین اس کے اوپر سے گزری تھی, مجھے وہ منظر آج تک آنکھوں میں, سالوں سال بیت گئے. اس کے دونوں بازو اٹھ گئے, دونوں پاؤں اٹھ گئے, لیکن موت نہیں آئی. اوئے ہوئے, اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا وہ. پہلے چل تو سکتا تھا, پکڑ تو سکتا تھا, کھا تو سکتا تھا, اب دوسروں کا محتاج بھی ہو گیا, روح بھی نہ نکلی. اللہ اکبر. تو بہرحال فرشتے مارتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو. قرآن کے الفاظ ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم. کسی کے چہرے پہ, کمروں پہ, پہلوؤں پہ. کر, ہمارا حکم ماننا, تو بڑی شے ہے, نکال اپنی روح کو. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے, عاجز انسان ہے, نماز روزہ پرہیزگار متقی, بھائی انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہونی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یا غلطیوں سے اتنا مبرہ اور پاک ہو جائے کہ معصوم عن الخطا بن جائے. غلطی کا ہونا ویسے اور ہوتا ہے, غلطی ارادتاً کرنا اور ہوتا ہے. بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ہو جائے اور بات ہے. ابھی آ رہے تھے بیچارے نماز کے لیے, عورت آ رہی ہے, چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے. مرد و عورت جیسے ایک دوسرے کو ہاتھ واتھ لگا لیتے ہیں, یا کیا نہیں, ہو گیا, فطرت کا تقاضا تھا, فجر کی نماز تھی, اندھیرے کا وقت تھا, لیکن بے چین ہو گئے. یہ ایمان کی علامت ہے. گناہ ہو جانے کے بعد ایمان والا چین سے نہیں بیٹھ سکتا. 3 بجے تک فلم دیکھ کے اگر 9 بجے تک سویا ہوا ہے نا, تو یہ گدھا سویا ہوا ہے. یہ انسان نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ باغی اور نافرمان ہے جس کے گناہ بھی اسے لذتوں سے نیند دلوا رہے ہیں. یہ کافروں کے عمل ہوتے ہیں, ایمان والوں کے نہیں. اتنا بے چین نماز میں سوچی جا رہا ہے, کیا کروں کیا کر بیٹھا ہوں. جو ہی اللہ کے حبیب نے سلام پھیرا تو سامنے کھڑے ہوئے. طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے ایمان, پہاڑوں سے مضبوط. یہاں مجرم کو مار مار کے جرم منواتے ہیں, نہیں مانتا.
انہوں نے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو کے خود ہی اقرار جرم کر دیا. حالانکہ حبیب مجھے مروائیں، سزا دیں، مجھے پاک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں جھکا لی. اللہ اکبر. خدا کی قسم بڑے اسباق ہیں. ہم دین کا مطالعہ کریں. جرم سامنے، مجرم سامنے، اقرار جرم. اللہ کے حبیب یہ تک نہیں پوچھ رہے تو نے کیا کیا ہے. ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی. اور یہ عورتوں میں بیماری زیادہ ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے. من تتبع عورت اخیہ تتبع اللہ عورتہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی کے عیب ٹٹولے اور تلاش کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب ساری خلقت کے سامنے کھول دے گا. جہاں پردوں کی بات ہوگی وہاں راز فاش کر دیے جائیں گے. اس لیے یہ کام نہ کریں. آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ پھر کہنے طاہر نہیں. اللہ کے حبیب میں کہہ رہا ہوں مجھے پاک کر دیں. آپ نے پھر بھی چشم پوشی کر لی. جب تیسری دفعہ کہا نا تو آپ نے کچھ بھی پوچھے بغیر، اللہ کے بندے تو نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ کب پڑھی ہے؟ اللہ کے حبیب نماز تو پڑھی ہے. تو فرمایا کیوں بار بار کھڑا ہو رہا ہے؟ تیری اس نماز کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ تو سارے معاف کر دیا. گناہوں کے کفارے کا ذریعہ نماز، دلوں کا سکون نماز، رزق کی کنجی نماز ہے، آخرت کی برکتیں نماز میں، جنت کا داخلہ نماز میں. خدا کی قسم سب کچھ نماز میں ہے اگر ہمیں ایمان اور یقین ہو جائے اور ہم اس کی طرف آ جائیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں بچے کی روح نکل رہی ہے، گھٹنوں سے قریب آ رہی ہے. اس نزع کے عالم میں جب لوگ اللہ اکبر، نہ جانے ان کی زبان سے بعض دفعہ کیا کیا نکل جاتا ہے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے، مر رہا تھا. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، اور یہ کہہ کے مر گیا. کتنی بغاوت پہ مشتمل زندگی ہوگی اس کی کہ یاد دلانے کے باوجود کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھتا، اور کلمے کا انکار کر کے اس دنیا سے اٹھا. عبرت کا نشان بنتے ہیں ایسے لوگ. لیکن اس حالت میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس بیٹے نے، بچے نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا. باپ کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا. کہا امی ابو میں نے اپنی اس 30-35 سال کی زندگی میں اگر کبھی آپ کو تکلیف دی ہو، آپ میری وجہ سے پریشان ہوئے ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کریں. پھر اپنے دوست اس کے کلاس فیلوز کھڑے تھے، ان سے مخاطب ہو کے یہی بات کی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں روح اوپر آ رہی ہے، نکل رہی ہے، قریب آ رہی ہے ہنسلی کے. اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. قرآن پورا منظر بیان کرتا ہے. تم اوپر کھڑے ہوتے ہو لیکن اس وقت ہم تم سے قریب آ چکے. روحیں ہنسلیوں پہ آ گئی ہیں. کہتے ہیں وہ نوجوان اٹھا، اپنے آپ کو اس نے قبلہ رخ کیا، اپنا پورا رخ بدلا، قبلے کی طرف چہرہ کیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. رونے لگ گئے سارے لوگ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی فرصت پا کے نا اس کے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، تھوڑا سا سائڈ پہ گیا. میں نے کہا یہ تیرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ اتنی خوبصورت موتوں کے پیچھے کچھ محنتیں ہیں نا. کچھ چیزیں تو ایسی پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. میں الحمدللہ ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، بلکہ مکمل ہوگی اللہ کے فضل سے. ایک شخص فوت ہونے لگا تو قرآن مجید کے موضوع پہ ہے، تو بیٹی رونے لگ گئی. تو کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابا جان دکھ غم جدائی کے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ آخرت کا سفر کون سا آسان ہوتا ہے. کیا ہوگا پہلی رات قبر میں، کیسے نکلے گی روح انسان کی، کیسے سامنا کرے گا اپنے رب کا پہلی ملاقات. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے انسان کی زندگی کے 2 دن بڑے خطرناک ہیں. ایک جس دن دنیا سے جائے گا اور دوسرا جس دن دنیا سے اٹھے گا، قیامت قائم ہوگی. ابا جان یہ سارے مرحلے گھوم رہے ہیں، اب آپ اس سفر پہ نکل رہے ہیں، اس لیے صدمے سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اور میں بیٹی سن لے، بوڑھا ہو گیا ہوں، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس موت کی تیاری کے لیے
اور رب تعالیٰ کی ملاقات کے لیے میں نے اس گھر کے کونے میں 18,000 دفعہ قرآن پڑھا ہے. اوئے ہوئے سوچ ہی نہیں سکتے ہم میں سے ہر بندہ سوچ کے بتائے اس نے آخری قرآن کب ختم کیا. شاید کسی کو رمضان یاد آ جائے کہ میں نے آخری دفعہ رمضان میں قرآن ختم کیا تھا. اب بس ہمارے تعلق بہت کمزور ہیں. اس تعلق کو بڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے قسم سے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے باپ سے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے اس بیٹے نے اپنی عمر کے 27 سال یوں گزارے ہیں کہ اس نے کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی. پھر موت کیوں نہ اس طرح کیا ہے؟ پھر اللہ راضی کیوں نہ ہو؟ پھر برکتیں کیوں نہ آئیں؟ تو اس لیے ہمارا آج کا پیغام اسی موضوع پہ ہے. نماز کو اتنی محبت دیں، اتنا اہتمام دیں کہ اس پوری دنیا میں آپ کو نماز سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں ہونی چاہیے. تب انشاءاللہ کامیابیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں، آج سوال و جواب نشست پہ رہنے دیں میرا کہ چلیں مختصر سے کر لیں گے. جنگ میں نماز معاف نہیں ہے نا، ہم تو امن میں بیٹھے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے پیغام بھیجا جنگ رکوا دی. جنگیں اس وقت ذرا پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتی تھی، آج کی طرح نہیں. رک گئی جنگ، نماز شروع ہو گئی. اللہ اکبر، تشہد میں بیٹھے ہیں، کافر ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم کتنے پاگل ہیں، یہ جب سجدے میں تھے ہم تیروں کی بچھاڑ کرتے تھے، یاد ہی نہیں رہا. آج تو بڑا موقع تھا ہمارے پاس ان کا کلا کما کرنے، نشان تک مٹ جانے تھے ان کے. آپ ذرا اگلے لفظ سنیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سنا رہے ہیں سیاپا، وہ تو نماز میں بیٹھے. ایک پتہ ان میں سے کیا کہنے لگا، میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرو، اور بالخصوص کس نماز کی؟ عصر کی نماز. اس نے کہا اس کے بعد جو نماز آ رہی ہے نا، ہی احب الیہم من ازواجہم وابنائہم ودنیاہم، اس کے بعد والی نماز ان صحابہ کے ہاں، ان کے پیغمبر کے ہاں اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اتنا محبوب تو ان کو دنیا میں ان کی بیوی بچے اولادیں مال جان کچھ بھی نہیں جتنا یہ عصر کی نماز سے محبت کرتے ہیں. ہماری اتنی ہو گئی تو ہم کامیاب. اور اگر ٹوٹی پھوٹی نمازیں لے کے اس دنیا سے گئے نا، اللہ تو رحم کر دے تو یغفر لمن یشاء، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی. کہ عصر تو انہوں نے پڑھنی. اب جو ہی عصر کی نماز کے سجدے میں گئے نا، ہم بچھاڑ کر لیں فلانی. نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ رکوا دی. نماز کی تیاری ہوئی. جب آپ جماعت کروانے لگے، جبریل آ گئے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَعَكَ. میرے نبی آج ان کی پلاننگ کچھ اور ہے. آج کے بعد حالت جنگ میں جو نماز پڑھی جائے گی نا، اس نماز کا میں طریقہ ہی سرے سے بدل رہا ہوں. 2 صفیں بنا لیں، ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے، ایک آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے. آپ ان کو ایک رکعت پڑھا دیں، پھر یہ اٹھ کے، یہ نماز کے اندر ہے، یہ یاد رکھنا ہے، نماز پوری نہیں ہوئی. یہ اٹھ کے دشمن کے سامنے صف بنائیں گے اور وہ واپس آپ کے پیچھے آ جائیں گے. ایک رکعت آپ ان کو پڑھائیں گے، آپ سلام پھیر دیں، یہ اپنی اپنی رکعت پوری کر لیں گے. نماز میں چل رہے ہیں، نماز میں آ رہے ہیں، نماز میں تقدیم، نماز میں تاخیر، نماز میں آگے، نماز میں پیچھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسلحہ تھام کے رکھیں، جو پہرے پہ کھڑے ہیں وہ بھی اسلحہ تھام کے رکھیں. نماز کا طریقہ تو رب نے بدل دیا ہے، لیکن حالت جنگ میں بھی نماز معاف ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کب سمجھ آئے گی؟ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. آخری بات کرتا ہوں. ایک صحابی تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا. بعض لوگ بڑے دشمن اسلام ہوتے، گستاخ رسول ہوتے، دین کے خلاف ان کی بڑی کوششیں ہوتی تھیں، تو ان کو فردن فردن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ بنوایا کرتے. کچھ آپ کے صحابہ بہت ماہر تھے اس کام کے، جنہوں فدائی کاروائی گئے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ میں دوڑ رہا ہوں اور اس بندے کے قریب ہو رہا ہوں، جو میرا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، نشانہ ہے. قریب پہنچ گیا ہوں، تھوڑا فاصلہ باقی ہے، وہ بھی جا رہا ہوگا، وہ بھی چل رہا ہوگا، یہ بھی جا رہے ہوں. اب مجھے لگا کہ میں اس کے قریب ہو کے اس سے سلام دعا کر کے دوستی کر کے اس کو اپنے باتوں میں لے کے، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں نا مجھے قتل کرنے آیا ہوا ہے، تو پھر اس کی گردن اڑاؤں گا. پلاننگ میں نے ذہن میں بنا لی، اور جب میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا نا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. میں سوچ میں پڑ گیا. نماز عصر کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. نماز پڑھوں تو دشمن نکلتا ہے، دشمن پکڑوں تو نماز نکلتی ہے. کیا کروں؟ کا سوچ سوچ کے رب تعالیٰ نے میرے دماغ میں یوں ڈالا، میں نے بھاگتے بھاگتے ہی نماز شروع کر دی. کیسے؟ چل رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ لیے، یہ نہیں ہے کہ رکوع کیا، یہ نہیں ہے کہ سجدہ کیا. بھاگتے بھاگتے ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، اگلی سورت پڑھی، اللہ اکبر کہا، رکوع کی تسبیح پڑھ لی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، رکوع کے بعد والی تسبیح پڑھ رہی، بھاگی جا رہا ہوں، نماز پڑھتا جا رہا ہوں. سفر کی نماز تو ویسے بھی قصر ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، مختصر پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی نماز میں آپ نے قل اللہ احد پڑھ کے سلام پھیر دیا، مسافر بیچارے پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد اللہ نے میرا سینہ یوں کھول دیا اور مجھے اس کا قتل کرنا اتنا آسان لگا کہ جیسے میں نے مکھی مارنی ہو. نماز ختم ہوئی، میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا، سلام دعا کر کے اس کو اپنی باتوں میں لیا، بیلی بنایا، سجن بنایا. ایک دم میں نے جمپ لگایا اور اس کی گردن پہ بیٹھ کے تلوار اور خنجر سے اس کی گردن اڑا دی. لیکن سوچتا آ رہا تھا میری نماز کا کیا ہوا ہوگا. میں جب اللہ کے حبیب کے پاس پہنچا تو قرآن آ چکا تھا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. تمہاری جنگ کی حالت ہو، تم بھاگتے دوڑتے بھی نماز پڑھو گے تو میں قبول کر لوں گا. نماز معاف نہیں ہے. اسی صورت میں صرف ایک بندے کو نماز معاف ہے، جس کا دماغ ختم ہو گیا، عقل چلی گئی، مجنون، پاگل ہو گیا وہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یا پیدا ہی ایسے ہوا ہے. بچہ تو خیر جب تک بالغ نہیں ہوتا نماز واجب نہیں ہے، لیکن آپ ذرا نماز کی اہمیت سے اندازہ لگائیں. 7 سال کی عمر میں اسے نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال کی عمر میں اسے مار کے نماز پڑھانے کا حکم ہے. حالانکہ نماز واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. 10 سال کے بچے پہ نماز واجب نہیں ہے، لیکن مار کے پڑھانے کا اس لیے حکم ہے کہ یہ بچہ ہمیشہ کے لیے عادی بن جائے. جب بالغ ہو تو اس کی کوئی نماز رہنی نہیں چاہیے. تو نماز کی حفاظت، بلکہ حفاظت نہیں، کیا؟ خوب حفاظت. حافظوا علی الصلوات. یہ نہیں اللہ نے کہا احفظوا الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، بلکہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. حفاظت کریں، خوب حفاظت کریں. پروگرام میں لیڈیز ہوتی ہیں؟ ہمارے پروگرام میں لیڈیز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ مطہرہ، جو بچیاں نوجوان ہوتی نا اور انہیں پیریڈز شروع میں آتے، تجربہ نہیں ہوتا، ان کو نماز کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ اپنا وہ کپڑا جو حالت حیض میں باندھتی ہیں نا، وہ سیدہ عائشہ کو لپیٹ کے بھیجتی ہیں. اللہ اکبر. ماں جی دیکھ کے بتائیں میں نماز شروع کر دوں یا بھی نہ کروں. فکر سب سے بڑی نماز. آخری بات، ایک صحابیہ تھی آپ کی، فاطمہ بنت ابی حبیش ان کا نام ہے. ان بیچاری کو خون یوں شروع ہوا کہ وہ رکا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ 7 دن ہوتی ہے، بعض نے کہا 10 دن تک بھی چلی جاتی ہے. 11واں 12واں دن، 15 20 دن گزر گئے نا. روتی روتی اماں جی عائشہ کے پاس آئیں
اور کہنے لگی ماں جی مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت سے محروم کر دیا۔ میں کیوں اللہ کی بندی، تو صحابیہ ہو کے اس طرح کی بات کرتی ہے؟ کہا جب اللہ نے مجھ سے نماز ہی چھین لی ہے تو پھر جنت کس بات کی؟ میں نماز نہیں پڑھ رہی، 15-20 دن بیت گئے، خون جاری و ساری ہے، اب یا تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت لے کے دیں یا پھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا ہماری عائشہ صدیقہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہیں کہ یہ ان کی بیماری کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ 7 دن جو ان کے پہلے دن تھے ان دنوں میں وہ نماز چھوڑ دیں اور بقیہ دنوں میں غسل کر کے نماز پڑھیں۔ ہر نماز پہ غسل کرتی تھی۔ کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، قطرے گرتے ہیں، ہوائیں خارج ہو جاتی ہیں، نماز معاف نہیں ہے، اسی حالت میں پڑھے گا، معاف نہیں ہوگی، اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق دے، نماز کا پابند بنائے، نماز کو قائم کرنے والا بنائے، نماز سے اللہ ہماری دلی محبتیں قائم کر دے اور اس نماز کو اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ حدیث میں ہے من حافظ علی الصلوات الخمس کانت لہ نورا و برہانا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت رکھی نا، قیامت کے دن یہ 5 نمازیں اس کے لیے نور بن گئیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نور بن جائیں گی، وحجتاً وبرہاناً، ایمان کی دلیل ہوں گی اور حجت ہوں گی۔ جب حساب ہونے لگے گا نماز خود ہی آگے آ جائے گی، قبر میں سوال ہوگا نماز جواب دے رہی، وہ انسان انشاءاللہ کامیاب ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اسی لیے مؤذن کہتا ہے کامیابی ادھر ہے، آ جاؤ، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے، ہماری نمازوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے، میزان حسنات میں اضافے بھی بنائے اور ہمیں پکا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کوئی 10 سے 15 منٹ سوال و جواب کے لیے لیں گے۔